بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ووٹنگ والے دن کس طرح سے ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ جو ووٹر آئے گا اس نے کس طرح سے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور اس کو عملے نے کس طرح سے ووٹ بنا کر دینا ہے۔ سب سے پہلے ووٹنگ کا عمل کرنے سے پہلے، کیونکہ پہلے نمبر پر کام جو کرنا ہے وہ ہے پولنگ اسٹیشن میں ووٹر کا داخلہ۔ جب ووٹر پولنگ اسٹیشن میں داخل نہیں ہوگا تو اس کا ووٹ کیسے کاسٹ ہو سکتا ہے۔ تو پہلا کام ہے پولنگ اسٹیشن میں ووٹر کا داخلہ۔ جب پولنگ اسٹیشن میں ووٹر داخل ہو جاتا ہے، دوسرے نمبر پر اس نے جو کام کرنا ہے، پولنگ آفیسر ووٹر کے دائیں انگوٹھے کے ناخن کے جوڑ پر انمٹ سیاہی ایسی سیاہی ہوتی ہے جو مٹ نہیں سکتی، بلکہ اس کو عام پانی سے اگر آپ اس کو دھوئیں گے تو وہ مٹے گی نہیں۔ انمٹ سیاہی کا نشان چیک کرے گا، پھر اصل شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد انتخابی فہرست میں ووٹر کا نام اور سلسلہ نمبر بلند آواز میں پکارے گا اور ووٹر کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی جلد اور ناخن کے جوڑ پر انمٹ سیاہی کا نشان لگائے گا۔ انتخابی فہرست میں ووٹر کی تصویر کے سامنے ووٹر کا نشان انگوٹھا مرد کے لیے بائیں اور عورت کے لیے دائیں انگوٹھا ثبت کروائے گا اور اس کے بعد ووٹر کا نام انتخابی فہرست میں سے سیدھی لکیر لگا کر کاٹ دے گا، یا اگر فیمیل ہے پولنگ آفیسر تو وہ کاٹ دے گی۔ ہر پولنگ آفیسر کو 2 انتخابی فہرستیں مہیا کی جائیں گی، ایک قومی اور دوسری صوبائی اسمبلی۔ یہ تھا کہ ووٹر نے کس طرح سے اپنا شناختی کارڈ چیک کروانا ہے اور انمٹ سے لگانی ہے اور اپنا انگوٹھا لگانا ہے۔ اس کے بعد اگلا کام ہے تیسرے نمبر پر، پہلا اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر قومی اسمبلی کے لیے بیلٹ پیپر کے کاؤنٹر فائل کو پر کرنے کے بعد اس پر ووٹر کے مرد کے لیے بائیں اور عورت کے لیے دائیں انگوٹھے کا نشان لگوائے گا یا لگوائے گی۔ کاؤنٹر فائل کے اوپر سرکاری مہر لگا کر دستخط کرے گا یا کرے گی، پھر بیلٹ پیپر الگ کر کے اس کی پشت پر سرکاری مہر لگا کر اپنے دستخط کرے۔ یہ عمل دونوں انتخابی فہرستوں پر کر کے اس کے دوسرے اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی طرف بھیج دے گا یا بھیج دے گی۔ نمبر 4، دوسرا اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر صوبائی اسمبلی کے لیے بیلٹ پیپر کے کاؤنٹر فائل کو پر کرنے کے بعد اس پر ووٹر کے مرد کے لیے بائیں اور عورت کے لیے دائیں انگوٹھے کا نشان لگوائے گا یا لگوائے گی۔ کاؤنٹر فائل کے اوپر سرکاری مہر لگا کر دستخط کرے گا یا کرے گی، پھر بیلٹ پیپر الگ کر کے اس کی پشت پر سرکاری مہر لگا کر اپنے دستخط کرے اور بیلٹ پیپر کو صحیح تہہ کرنے کا طریقہ بتا کر بیلٹ پیپر اور 9 خانے والی مہر ووٹر کے حوالے کر کے اس کی ووٹنگ سکرین کی طرف رہنمائی کرے گا یا کرے گی۔ 5ویں نمبر پر جو کام کرنا ہے ووٹر نے وہ یہ ہے، ووٹر سکرین کے پیچھے جا کر دونوں بیلٹ پیپرز پر اپنی پسند کے امیدوار کے انتخابی نشان والے خانے میں مہر لگائے گا یا لگائے گی اور ان کو علیحدہ تہہ کرے گا یا کرے گی۔ 6 نمبر پر جو کام کرنا ہے، ووٹر متعلقہ بیلٹ باکس میں بیلٹ پیپرز ڈالے گا یا ڈالے گی، اگر فیمیل ہے تو وہ، اور 9 خانوں والی مہر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کو واپس جمع کروائے گا یا کروائے گی۔ 7ویں نمبر پر یہ تھا کہ 6 نمبر پر جس طرح سے آپ نے جب بیلٹ پیپر میں جب جو باکس پڑا ہوتا ہے اس میں ووٹر اپنا ووٹ ڈال دیتا ہے تو اس کے آخری کام ہے اور ووٹر پولنگ اسٹیشن سے باہر چلا جائے گا، یا اگر فیمیل ہے تو وہ چلی جائے گی۔ یاد رہے کہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کا بیلٹ پیپر کی پشت پر سرکاری مہر نہ لگانا اور دستخط نہ کرنا اس کی کوتاہی میں شمار ہوگا اور اس کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ پریزائڈنگ آفیسر اس بات کا اطمینان کر لیں کہ ووٹر پولنگ بوتھ کے باہر قطار میں کھڑے ہوں اور منظم طریقے سے باری باری پولنگ بوتھ میں داخل ہوں۔ پریزائڈنگ آفیسر اس بات کا بھی اطمینان کر لے کہ قطار میں حاملہ خواتین، معذور، بیمار، عمر رسیدہ افراد یا خواجہ سرا کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ یہ ہے قومی شناختی کارڈ چیک کرنے کا طریقہ کہ یہ جو پریزائڈنگ آفیسر پولنگ آفیسر بیٹھا ہے وہ کس طرح سے شناختی کارڈ چیک کرے گا تاکہ اس کو شناختی کارڈ اگر کہیں پر کوئی مسٹیک ہے تو پولنگ ووٹر کو بتا سکے کہ آپ کا شناختی کارڈ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ووٹر کا اصل قومی شناختی کارڈ چیک کرتے ہوئے مندرجہ ذیل چیزوں پر توجہ دیں: ووٹر کا نام، والد یا شوہر کا نام، قومی شناختی کارڈ نمبر، ووٹر کی تصویر۔ یہ 4 چیزیں مین ہیں جو کہ پولنگ آفیسر نے چیک کرنی ہے۔ زائد المیعاد ایکسپائرڈ قومی شناختی کارڈ کے حامل افراد ووٹ ڈال سکتے ہیں، تاہم
اس بات کی تسلی کر لیں کہ قومی شناختی کارڈ اصل ہے اور اسی شخص کا ہے جو ووٹ ڈالنے آیا ہے۔ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ شناختی کارڈ کے علاوہ کوئی اور دستاویزات ووٹر کی شناخت اور ووٹ ڈالنے کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے انتخابی فہرست۔ یہ انتخابی فہرست کا ایک سیمپل دکھایا گیا ہے جس میں اوپر لکھا گیا ہے شماریاتی بلاک کوڈ نمبر، جو بھی آپ کا بلاک کوڈ نمبر ہوگا وہ یہاں پر اس پر لکھا ہوگا۔ اس کے بعد ہے انتخابی علاقے کا نام، یہ ہے حتمی انتخابی فہرست مرد کے لیے۔ انتخابی علاقے کا نام، جو بھی آپ کا انتخابی علاقے کا نام ہے وہ اس پر لکھا ہوگا۔ اس کے بعد ہے اگر آپ کا جو شہر ہے، دیہات ہے، جو ضلع ہے وہ بھی اس پر لکھا ہوگا، اور پٹوار، حلقہ، تپے دار، سرکل کا نام بھی یہاں پر لکھا ہوگا۔ اور اس کے بعد جس طرح سے یہاں پر لکھا گیا ہے سرکل نمبر 4، جس تحصیل سے آپ کا تعلق ہے وہ یہاں پر لکھی ہوگی، جس طرح سے یہاں پر لکھا گیا ہے راولپنڈی۔ اور اس کے بعد ضلع، جو بھی آپ کا ضلع ہے وہ بھی آپ کا ضلع کا نام لکھا ہوگا۔ یونین کونسل، جو بھی آپ کی یونین کونسل ہے وہ آپ کو جو پولنگ افیسر ہے وہ لکھ کر دے گا۔ اس کے بعد ہے سلسلہ نمبر چیک کرنا ہے، چیک کرنے کے بعد گھرانہ نمبر چیک کرنا ہے، گھرانہ نمبر چیک کرنے کے بعد نام چیک کرنا ہے کہ جس طرح سے جلیل ہے شناختی کارڈ میں درج نام سے ملا ہے۔ جو شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد جو شناختی کارڈ میں نام ہے، فہرست میں اگر جو نام ہے اگر وہ شناختی کارڈ اور انتخابی فہرست کے ساتھ میچ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر رہا تو پھر آپ نے کیا چیز چیک کرنا ہے، والد یا شوہر کا نام چیک کرنا ہے، اور اس کے بعد قومی شناختی کارڈ نمبر چیک کرنا ہے کہ جو انتخابی فہرست میں نمبر دیے گئے اور جو شناختی کارڈ پر نمبر دیے گئے وہ دونوں میچ کرنے چاہیے۔ عمر آپ میچ کریں، چیک کریں۔ اس کے بعد یہ خاص نہیں ہے، عمر اگر آپ چیک نہیں بھی کرتے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ پتہ، مکان نمبر 14، گلی نمبر 5، محلہ خیابان، سر سید، سیکٹر 3 اور راولپنڈی۔ یہ بھی جگہ پتہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، عارضی یا مستقل پتہ اگر چیک کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے ووٹر کی تصویر۔ تو آپ نے ووٹر کی تصویر آپ نے لازمی ملانی ہے، کیونکہ جو انتخابی فہرست ہے اس پر بھی ووٹر کی تصویر دی ہوگی، تو آپ نے وہ تصویر اور جو شناختی کارڈ والی تصویر ہے اور سامنے جو آپ کے بندہ کھڑا ہوگا اس تینوں کو ملا کے چیک کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے ووٹر کے انگوٹھے کا نشان۔ تو یہاں پر جو خانہ دیا گیا ہے اس پر آپ نے ووٹر کے انگوٹھے کا نشان لگوانا ہے۔ یہ تھی انتخابی فہرست کہ آپ نے کس طرح سے اس کو انتخابی فہرست کو چیک کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ یہ حتمی انتخابی فہرست۔ حتمی انتخابی فہرست وہ ہوگی جس میں پریزائڈنگ افیسر رزلٹ بناتا ہے کہ اس حلقے میں جو اس نے جس میں ووٹ لیے ہیں یا جس پولنگ اسٹیشن میں وہ جس پولنگ بوتھ پر کتنے ووٹ پڑے ہیں، مردوں ووٹر کی تفصیل کل کتنی ہے، مرد کتنے ہیں، عورتیں خواتین کتنی آئی تھیں، اور کل ووٹر ووٹ کتنے کاسٹ ہوئے ہیں۔ انتخابی علاقے کا نام اور موضع دیہی یا شہر، اور پٹوار حلقے، تپے دار، سلکر کا نام، تحصیل، تعلقہ، ضلع، یونین کونسل، یہ سارے اس پر لکھے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پولنگ کا وقت شروع ہونے سے پہلے یہاں پر دستخط پریزائڈنگ افیسر اپنے دستخط کرے گا، اور اس کے بعد ہے نشان انگوٹھا اپنا نشان انگوٹھا لگائے گا۔ پولنگ ختم ہونے پر پھر پریزائڈنگ افیسر اپنے سائن کرے گا اور نشان انگوٹھا لگائے گا۔ یہ اس کے بعد کہ شناختی کارڈ نمبر جو پریزائڈنگ افیسر ہے وہ اپنا یہاں پر شناختی کارڈ نمبر لکھے گا، اور اس کے بعد پولنگ شروع ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اپنا شناختی کارڈ دونوں خانوں میں لکھے گا۔ صبح جب پولنگ شروع ہوتی ہے اس وقت ٹائم جو بھی تاریخ ہے تاریخ لکھے گا، اور جو ٹائم ہے جس ٹائم پر پولنگ شروع ہوئی ہے وہ لکھے گا، اور جب پولنگ ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ تاریخ اور ٹائم وہاں پر لکھے گا۔ اور یہ جو انتخابی فہرست ہے، حتمی انتخابی فہرست ہے، یہاں پر پریزائڈنگ افیسر رزلٹ بنا کر آگے جمع کروائے گا ریٹرننگ افیسر کو۔